مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج پھر میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے؟ یہ بیان ہمیں سیدنا مسیح کا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 36 آیت کے اندر مل جاتا ہے۔ دیکھیں جناب مسیح کے اس بیان کو سمجھنے کے لیے آپ کو مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 36 آیت کا پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ آیا جناب مسیح کہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اور کس سے مخاطب ہے اور کس صورتحال میں جناب مسیح نے ایسا کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ دیکھیں یہودیوں کی طرف سے جناب مسیح کے اوپر مذہبی نہیں بلکہ سیاسی قسم کے 3 قسم کے الزام لگائے گئے تھے۔ پہلا یہودیوں کی طرف سے جو الزام لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا مسیح باغی اور انقلابی ہے، لہذا سیدنا مسیح روم کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ دوسرا ان کی طرف سے الزام یہ تھا کہ سیدنا مسیح لوگوں کو اکساتے ہیں کہ روم کو ٹیکس ادا نہ کرے، لہذا اس سے روم کے خزانے کی خوشحالی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا ان کا الزام یہ تھا کہ ہم نے اس انسان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، لہذا سیاسی قسم کے الزامات لگا کر انہوں نے سیدنا مسیح کو پکڑوا دیا اور انہی بنیاد پر اب جناب مسیح سے جج جو ہے، بادشاہ جو ہے، وہ عدالت میں سوال پوچھتا ہے۔ تو جناب مسیح سے وہ پوچھتا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ؟ تو جناب مسیح نے کہا جی ہاں، لیکن اسی طرح جب بادشاہ تفشیش کرتا جاتا ہے جناب مسیح سے تو جناب مسیح اس کو کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اگر اس دنیا کی ہوتی تو میرے پیچھے آنے والے لوگ لڑتے۔ جناب مسیح جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے نہیں کھڑے بلکہ ملزم کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور بادشاہ جناب مسیح سے پوچھ رہا ہے اور سیدنا مسیح اس کو جواب دے رہے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو درست کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے مجھے سمجھ رہے ہو میں اس طرح کا بادشاہ نہیں ہوں، یعنی کہ میں زمینی بادشاہ نہیں ہوں۔ جس طرح سے زمین کے بادشاہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جنگ و جدل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں جس میں بچے، بوڑھے، خواتین شامل ہوتے ہیں، تم لوگ ملکوں کو فتح کرنے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہو، لہٰذا میری بادشاہی اس قسم کی نہیں ہے، اگر ایسی ہوتی تو میرے پیچھے آنے والے لوگ لڑتے۔ تو جناب مسیح در حقیقت ان کی انڈرسٹینڈنگ کو درست کر رہے تھے کہ جس قسم کا بادشاہ تم لوگ مجھے سمجھ رہے ہو میں اس قسم کا نہیں ہوں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، یعنی زمینی نوعیت کی جیسی نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ تمہاری بادشاہی ہے، تم روم کے اوپر حکومت کر رہے ہو، ہتھیار استعمال کرتے ہو، تلوار کا استعمال کرتے ہو، میری بادشاہی جو ہے وہ روحانی ہے۔ بلکہ یہاں پر جناب مسیح جب کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے تو جناب مسیح ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جناب مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ زمینی بادشاہ ہے، بلکہ جناب مسیح کی بادشاہی ایک روحانی بادشاہی ہے جو انسانوں کے دلوں دماغوں کو متاثر کرتی ہے۔ جناب مسیح کی بادشاہی ایک آسمانی اعلیٰ حقیقت کے بارے میں ہے جو ایمان کے ذریعہ سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے۔ جناب مسیح کی بادشاہی ایک اعلیٰ محبت اور راست بازی کی بادشاہی ہے جو زمین پر زندگیوں کو متاثر کرتی ہے۔ جناب مسیح نے کہا کہ اگر میری بادشاہی اس قسم کی ہوتی تو میرے پیچھے آنے والے لوگ لڑتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں نے اس بیان کو غلط طور پر سمجھا، انہوں نے جناب مسیح کے اس بیان کو سیاسی طور پر سمجھا کہ شاید جناب مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، جس طرح سے روم کا بادشاہ ہے جو ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ نہ تو اس بیان کو یہودیوں نے سمجھا، نہ رومیوں نے سمجھا، نہ روم کے بادشاہ نے سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید جناب مسیح روم کے خلاف بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی نئی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جناب مسیح بادشاہ ہیں لیکن وہ روحانی بادشاہ ہیں، وہ دلوں دماغوں کو متاثر کرتے ہیں، وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جناب مسیح کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، مسیحیت کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب مسیح کی ذات و شخصیت کے بارے میں کبھی بھی تلوار کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ اس ایمان کو اہمیت دی گئی جسے دل و دماغ دونوں تسلیم کرتے ہیں۔